اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 45 سے ہے جی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، جو ہمیں علم بھی ہیں اور جو ہمیں ابھی شاید پتہ بھی نہیں، ان سب کا تذکرہ آج کی آیات میں ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ، اور اللہ وہ ذات ہے خالق کل، جس نے تخلیق کیا سب کے سب دابتن، جانداروں کو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمام جانداروں کو تخلیق کیا من ماء، پانی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانداروں کو پانی سے تخلیق کیا۔ اللہ کی تمام جانداروں کو اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ان کے خلیات، ان کے سیلز، ان کے ٹیشوز یا ان کے آرگن کو کاٹ کر مائکروسکوپ، الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں کتنی پانی کی مقدار ہے، تو سائنس یہ بات لکھنے پہ مجبور ہے کہ تمام کے تمام جاندار 65 سے 70% پانی سے مل کر بنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سیل جو بایو کی ٹرم ہے، جس طرح ہم یہ مکان بناتے ہیں، اینٹوں کا استعمال کرتے ہیں، ایک پوری دیوار میں فار ایگزامپل 500 اینٹیں لگی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک اینٹ کی اسٹڈی کر لینا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ساری کی ساری کیا ہوگی، وہ سب کی اسٹڈی ہو جائے گی، کیونکہ سب ایک اینٹ ہی ہے، ایک ہی طریقے سے۔ اسی طرح ہمارے جسم بھی نا ان چھوٹے چھوٹے اینٹوں سے مل کر بنی ہے، جس کو بایو کی ٹرم میں سیلز کہتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے انسان کے، جانوروں کے، پودوں کے سیلز کو اسٹڈی کیا تو پتہ لگا کہ تمام جانداروں میں ابو 60% کیا ہے جی، پانی ہے۔ اللہ کی بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام جانداروں کو میں نے پانی سے تخلیق کیا۔ اچھا، اب تمام کی تخصیص کر رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ، ان میں سے، ان جانداروں میں سے، مَن یمشی، کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں، علی بطنہ، اپنے پیٹ کے بل۔ ان میں سے کئی جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ کون جی؟ سانپ ہے جی؟ نہیں، مگرمچھ کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ سانپ ہے، مچھلی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو چھوٹے پہ آؤ تو گنڈوئے وغیرہ، جو یہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جو کند نکالتے ہیں، جو گنڈوئے نہیں ہوتے چھوٹا، وہ جو سارے، یعنی ایسے کئی مخلوقات ہیں جو جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی، جو رینگ کر کیا کرتے ہیں، وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی 4 ٹانگیں ہیں اس کی، وہ 4 ٹانگوں کے ساتھ چلتی ہے۔ اچھا جی، پھر کہا وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، ہم انسان ہیں، کینگرو ہے جو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں جو، ہاں جی، مرغی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب 2 پرندے بھی سارے کس پر ہیں جی، وہ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، عَلَى 4، جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یہ تو گھوڑا، بکری، شیر سب ہی جو ہے وہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ یخلق، تخلیق کرتا ہے، اللہ ما یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس یہی ہیں، اللہ نے اور بھی ایسے جاندار پیدا کیے ہیں جو ان 4 سے بھی زیادہ چلتے ہیں۔ مکڑی ہے، 8 ٹانگیں ہیں اس کی۔ کیکڑا ہے، 8 ٹانگیں ہیں اس کی۔ کنسلوار ہے، 100 ٹانگیں ہیں اس کی، 100 سے بھی زیادہ ہوتی ہیں اس کی۔ وہ جو کانوں میں نہیں گھستی، جو کنسلوار ہیں، کھجورا جسے کہتے ہیں جی، ہاں جی، اس کی 100 سے بھی زیادہ ٹانگیں۔ تو اللہ نے کہا ہے یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے تخلیق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب اس میں بیچ میں آگے کہ ان سب کی تخلیق کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جی۔ کیوں اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہتا ہے کن تو چیز ہو جاتی ہے، اسے
کوئی ڈائریکشن دینے کی اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو وہ تخلیق نہ کر سکتا ہو جی. ٹھیک ہے جی. اللہ اس ہر چیز پر قادر اور مطلق ہے جی. لقد انزلنا البتہ تحقیق ہم نے نازل کر دیا آیات کو احکامات کو مبینات واضح اور کھلا کھلا کر کے. ہم نے اس سورہ نور میں تمام احکامات کو واضح اور کھلا کھلا بیان کر دیا. کوئی ایسا حکم نہیں جو انسان کو سمجھ نہ آئے جی. ٹھیک ہے جی. واللہ یہدی ہاں اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اللہ نے یہ سب احکامات نازل فرما دیے ہیں. جو ان کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کا صراط مستقیم پر چلنا آسان کر دیتا ہے. اور جو ان سے منہ موڑتا ہے پیچھے ہم سن کر آئے اللہ نے کہا ان کے لیے کوئی روشنی نہیں. وہ خود ہی انہوں نے اندھیروں کا راستہ اختیار کرنا چاہا تو پھر اللہ نے ان کو اندھیروں کے راستوں پہ لگا دیا. ان کے لیے کوئی روشنی نہیں. اور جو ان آیات ان واضح احکامات کو جان لے اور اس کے مطابق زندگی گزار لے بسر کر لے اللہ نے کہا کہ پھر ان کو جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم اہدنا الصراط المستقیم آمین. اللہ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا دے آمین. اچھا جی. اب انسانیت کی سب سے بدترین مخلوق کا تذکرہ ہے جن کو منافقین کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سب سے بدترین لوگ ہیں جی. کفار سے بھی بدترین ہیں. پیچھے ہم سنتے آئے ہیں کفار کھلے کھلے کافر ہیں نا جی. ان کے لیے جب بھی اللہ نے کہا عذاب عظیم کا تذکرہ کیا. منافقین کے لیے جب بھی کہا کیا کہا عذاب علیم دردناک عذاب. کہا جہنم کے جو سب سے گہرا طبقہ ہے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. ہم حاویہ میں ڈالیں گے منافقین کو جو سب سے نچلا طبقہ ہے. یہ اللہ کے ہاں اتنے بد لوگ ہیں جی. ان کا تذکرہ ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر وبالرسول اور اس کے رسول پر وَأَطَعْنَا اور ہم اطاعت کریں گے. منافقین منہ سے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول. اللہ نے کہا منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر اور ہم اب رسول کی اطاعت کریں گے. پھر کیا کرتے ہیں جی ثم یتولا پھر ان میں سے پھر جاتا ہے فریقن ایک جماعت منہم ان میں سے من بعد ذالک اپنے اقرار کر لینے کے بعد. اس اقرار توحید و رسالت کا اسلام لے آنے کے اقرار کے بعد اپنے اس اقرار سے پھر جاتے ہیں. رب نے کہا وما اولئک ہرگز نہیں یہ لوگ بالمؤمنین مومن ہے ہی نہیں. یہ منافق ہیں یہ مومن ہرگز نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. اب ان کی نفاق کا ایک پیمانہ ہے. اگر یہ پیمانہ آج کسی اور میں بھی ہے نا تو واللہ وہ اللہ کے اس قانون کے مطابق اس کے اندر اور منافقین میں بھی کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. اللہ نے کہا وَإِذَا دعو جب ان کو پکارا جاتا ہے الی اللہ و رسولہ کہ آ جاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم کہ آؤ تمہارے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے. اذا فریق منہم جب ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے معرضون اس بات سے اعراض کرتا ہے. اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے اور بھی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں یہ لوگ قرآن و حدیث کی طرف نہیں آتے جی. ٹھیک ہے جی. اور کس کی طرف آتے ہیں جی اور طریقہ سن لیں وَإِن يَكُن لَهُمُ وَإِن اور اگر یکن ان کے لیے لَهُمُ الْحَقُّ فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہوا نظر آئے. مثال کے طور پر ایک یہودی ہے ایک منافق ہے اور ایک مومن ہے. قدرتی بات ہے کہ اس میں منافق کیا ہے جی وہ حق پر ہے اور ایمان والا کیا ہے جی وہ غلط پر ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب ان کو فیصلہ اپنے حق میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا یا تو الیہ تو فوراً آتے ہیں آپ کی طرف مذعنین فرما برداری اور عاجزی. انہیں پتہ یہاں پر کیا ہوگا جی فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو پھر فرما برداری کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے. جب پتہ چلے گا نا کہ یہ فیصلہ جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا اور ہمارے حق میں نہیں ہوگا تو اول وہ فیصلہ لے کے ہی نہیں جاتے. یا واقعہ پیچھے سن کر آئے ہیں کہ ایک دفعہ دوپہر میں مدینے میں شور ہوا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، ان کی عورتیں بھی، بچے پریشان ہو گئے، یہ کیا، یہ کون باہر گلی میں شور اور غوغا اور گلگلہ ہو رہا ہے؟ سب نے کھڑکی سے، کسی نے دروازے سے دیکھا تو یہودیوں کی ایک جماعت تھی، انہوں نے ایک یہودی کو کھوتے پہ بٹھایا ہوا تھا اور اس کا منہ کالخ ملی ہوئی تھی، اور پیچھے یہودی جو ہے نا اس کو گالیاں دے، تیرا کھ نہ، تجھ پر لانا، تجھ پہ فلان، یعنی اس طرح سے پورا جلوس جا رہا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روکو بھائی، پوچھو ہوا کیا ہے، اس بندے نے کیا کیا ہے؟ رکوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے جو سب سے آگے جو اس کے لوگ تھے، جو بڑی سختی سے اس کو گالیاں دے رہے تھے، ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو جی؟ نے کہا جی یہ جو ہے نا یہودی جو کھوتے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہود کی ہی ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور ہم اس کو سزا کے طور پر کیا کر رہے ہیں جی، یہ کھوتے پہ بٹھا کر منہ کالا کر کر گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں، ہاں تو تورات، ذرا تورات تو لے کے آؤ، کیا اللہ کا حکم تورات میں بدکاری کا یہ ہے؟ تو جو آگے جو راہب تھا نا، اس نے کہا ہم ابھی لے کر آتے ہیں، وہ تورات اس کے ہاتھ میں ہی تھی، وہ لے کر آیا، اور اس نے کیا فنکاری کی، اس نے اپنی انگلی، جو رجم کی آیتیں تھیں نا، جس طرح ہم سورہ روم میں، ابھی ہم سورہ نور میں پڑھا نا کہ ہم ان کو کیا کرتے ہیں، کوڑے ماریں گے، اس نے رجم کی آیت پر کیا رکھی، انگلی، اور کہا یہ دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے کہ جو تم میں سے بدکاری کرے گا اس کا منہ کالا کیا جائے اور اس کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ تو ہم اس کا منہ کالا کر کے ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پہلے یہودی تھے جو مسلمان ہوئے تھے، تو رات کا حرف بے حرف ان کو زبانی یاد تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ذرا اس بدبخت سے کہیں انگلی تو اٹھائے، ٹھیک ہے، جب انگلی اٹھائے گی تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس کو پہلے ذلیل و خوار کرنا ہے اور بعد میں رجم کرنا ہے۔ ایسے بد تھے کہ یہ اللہ کے احکامات کو اس طرح چھپاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے پاس تو لے کے ہی نہیں آتے تھے ایسے احکامات کہ یہاں پہ کیا ہوگا، سچ فیصلہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ان کو پتہ لگتا کہ ان کے حق میں ہونا ہے تو پھر ضرور آ جاتے تھے۔ تو اللہ نے یہ ان کا معاملہ بتایا ہے۔ اب اللہ نے آخری آیت جی ان کے بارے میں فرمایا، 3 ان کی نشانیاں بتائیں جی۔ کیا فرمایا؟ آفی قلوبہم، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ کیا یہ ان کے دلوں میں مرض ہے؟ امر تابو، یا یہ شک میں مبتلا ہیں، کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا قرآن کے بارے میں؟ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ اور کیا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن، اس پہ شک کرتے ہیں؟ یا ام یخافون، کیا ان کو اس بات کا خوف ہے ان یحیف اللہ، کہ اللہ ان کی حق تلفی کرے گا، علیہم، ان کے اوپر، ورسولہ، اور ان کا رسول؟ کیا یہ نبی کو معاذ اللہ خائن سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نبی کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو نبی جو ہے وہ کیا کرے گا، خیانت کرتے ہوئے، اگر ہم سچے بھی ہوئے تو ہمارے خلاف فیصلہ دے گا؟ تو کیا تم نبی کو معاذ اللہ خائن سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ تمہارا حق مار دیں گے؟ اور واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ یہودی سچ تھے اور مسلمان جھوٹے تھے، غلط تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فیصلہ، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مسلمان ہے، مومن ہے اور صحابی ہے، اس کے حق پہ یہودی اپنے فیصلے میں حق پر تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو نے کہا تم کیا اس بات پہ شک ہے کہ نبی خائن ہوگا جی اور اللہ معاذ اللہ تمہاری حق تلفیاں کرے گا؟ یہ 3 باتیں فرمائی اور کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو یہ کیا کہتے ہیں اللہ ایسا ہے، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، بل اولئک هم الظالمون، یہی ظالم ہیں، یہ غلط ہیں، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول پر تہمات اور جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ اب یہ سب سے بدترین لوگوں کا تذکرہ تھا، کل سب سے اچھے لوگوں کا۔